قوم جہاد کے لیے تیار نہیں ہے اس لیے جہاد کو، یہ انہوں نے میرے بارے میں کہا کہ آپ نے فرمایا قوم جہاد کے لیے تیار نہیں ہے اس لیے جہاد کو وقتی طور پہ ترک کرنا درست۔ خواتین و حضرات، پہلا حصہ تو میں نے کہا ہے، دوسرا میں نے نہیں کہا۔ یہ تو میں نے کہا ہے کہ قوم جہاد کے لیے تیار نہیں ہے، مگر میں اگر غلطی نہیں کر رہا تو دوسرے حصے سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ میں نے جہاد کو وقتی طور پہ ترک کرنا میں نے نہیں کہا۔ میں جہاد کا مطلق قائل ہوں اور میں ہر لمحہ زندگی کو جہاد سمجھتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر سانس جو ہے یہ جہاد ہے، اور اگر ایک بدن سے ایک ذرا سی ایک انگلی ہلانا بھی جد و جہد ہے، تو ایک سوچ کی ایک معمولی سی رمق بھی جو سینہ انسان میں خیر و شر کے بارے میں پیدا ہوتی ہے وہ جہاد ہے۔ مگر مصیبت یہ ہے کہ ہم ایک آبجیکٹو ریالٹی سے جب واسطہ پڑتا ہے تو میں ضرور کہتا ہوں کہ مجھے معجزوں کی توقع ہے۔ میں بھی آپ کی طرح خواب دیکھنے والا ہوں، محبت کے خواب، کرم لازوال کے خواب، خدا کے انس کے خواب، اس کی بے پناہ اعانت کے خواب، اس کی فتح کے خواب۔ مگر جب میں اسی کے اصول دیکھتا ہوں، جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ خدا نے اپنے انعام و اکرام کے لیے بھی چند اصول بنا رکھے ہیں، اور اگر ایک مسلمان قوم ان اصولوں سے دریغ کرے گی تو وہ ان پہ اہل کفر کو مسلط کر، ایسے اہل کفر جو بے ایمان نہیں ہیں، جو لوٹ مار نہیں کرتے، جو آپس میں صلہ رحمی کرتے، جو ایک دوسرے کا دکھ سکھ بٹاتے ہیں، وہ اس مسلمان سے بہتر۔ ابھی شام کو میں اس واقعے کا ذکر ڈاکٹر صاحب سے بھی سن رہا تھا کہ جب منگولوں نے چڑھائی کی بغداد پر، تو اس وقت کے صوفی شاخ نجم الدین کبریٰ زندہ تھے، اور جب یہ قتل و غارت اور تباہ کاری شروع ہوئی تو لوگ ان کے پاس گئے اور کہا شیخ آپ کی دعا کیوں نہیں قبول ہو؟ تو امام زمانہ ہے، ولی دوران ہے، تو آپ کی دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی؟ تو فرمایا میں نے ملائکہ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اے کافروں مارو ان منافق مسلمانوں کو۔ یعنی ایک منافق مسلمان سے تقسیم کار میں ایک کافر بہتر ہے جو چند اصولوں کا پابند ہے، جو کسی انٹیگریٹی والا ہے۔ مگر منافق مسلمان نہ خدا کا ہے نہ گھر کا، دھوبیوں کا ہو سکتا ہے۔ اب اس کا دوسری سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں ہے خدا کی راہ میں نکلو خواہ ہلکے ہو یا بھاری۔ ادھر جو ہلکے اور بھاری جو ہے یہ اسلحے پہ آئے تھے، ویدر یو ہیو ون سمورڈ، ایک خنجر ہے، آپ کے پاس گھوڑا نہیں ہے، اور بدر میں اور اس کے ساتھ عہد میں ایسی صورتحال پیش آئی کہ اللہ نے ہلکے اور بھارے کو تخصیص فرمائی کہ بعض مسلمانوں کے پاس چیتڑوں میں لپٹی ہوئی صرف تلواریں تھیں، بعض مسلمانوں کے پاس گھوڑے تھے اور بھاری ہتھیار بھی تھے، دو آدمیوں کے پاس صرف پورا زرہ بختر سمیت سارا اسلحہ تھا، اور باقی تمام مسلمان کسی نہ کسی اسلحے کی کمی کا شکار تھے، کسی کے پاس تیر نہیں تھے۔ حتیٰ کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے جب تیر ختم ہو گئے تو انہوں نے لکڑیاں لے لے کے ان کی نوکیں کر کر کے مارنی شروع کر دی۔ تو ہلکے اور بھارے کا لفظ جو یہاں استعمال ہوتا ہے وہ سوار اور پیدل پہ۔